بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کاروبار کی ایک اور صورت جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ شرکت یا اس کو انگلش میں پارٹنرشپ کی صورت کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر سرمایہ پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے پھر کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس کو شرکت کی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ شرکت ہے اور یہ ایک حلال اور جائز صورت ہے۔ جس طرح مضاربت ایک جائز اور حلال معاملہ ہے، اسی طرح شرکت بھی جائز اور حلال معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے شریعت نے کچھ رولز رکھے ہیں، کچھ بنیادی اصول رکھے ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق ہی اگر اس معاملے کو آگے کیا جائے تو پھر یہ معاملہ درست ہوگا۔ اگر اس میں شرعی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہی معاملہ فاسد ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی درست نہیں ہوگا۔ تو شرکت کی جو بنیادی شرائط ہیں، ان بنیادی شرائط میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کوئی شرکت کرتے ہیں سرمایہ کی بیس کے اوپر، یعنی جس کو ہم شرکت الاموال کہتے ہیں، یعنی اموال کی شرکت، یعنی پارٹنرشپ، انویسٹمنٹ پارٹنرشپ آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں شریک ہونے کے لیے سرمایہ کاری کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ مل رہے ہیں، 5 لوگ 6 لوگ مل رہے ہیں، تو ہم ان کو شریک تب کہیں گے کہ جب سب کا سرمایہ شامل ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا سرمایہ برابر ہو، لیکن سرمایہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اس شرکت کے اندر نفع کا تناسب طے کرنا ضروری ہے، یعنی جتنے بھی شرکاء ہیں ان شرکاء کے مابین یہ بات پہلے سے طے ہو جائے کہ ہمارا جو نفع ہوگا وہ اس تناسب سے ہوگا، یعنی حصص کے حساب سے ہو، پرسنٹیج کے حساب سے ہو۔ پھر اگر کاروبار ہوتا ہے اور کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے تو اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو نقصان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ نقصان ہر شریک کے سرمایہ کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔ مثلا چار لوگ آپس میں مل گئے اور 4 لوگوں میں سے ہر بندے نے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے لگا دیے، 40 لاکھ روپے ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جا کے کاروبار کے اندر آگے جا کے نقصان ہو گیا 4 لاکھ روپے کا، تو چونکہ سرمایہ سب کا برابر ہے، ایکول ہے، تو یہ 4 لاکھ روپے سب کے ایکول ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، 1 لاکھ روپے کا نقصان شمار ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ 2 لوگوں نے لگائے تھے 10 لاکھ روپے اور اس کے مقابلے میں 2 لوگوں نے 5 لاکھ روپے لگائے تھے، 30 لاکھ تھے، اب جو نقصان ہوگا تو اب نقصان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، یعنی 3 کا مطلب یہ ہے کہ 10 اور 5 والوں کا ایک حصہ، تو اس طریقے سے وہ نقصان ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ 4 لاکھ کا نقصان اس صورت میں ہوتا ہے تو اس کو ہم تقسیم کر لیں گے 3 حصوں کے اندر، تو 3 حصوں میں سے 5 والوں کا وہ ایک حصہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپس میں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو نقصان ہوگا ہم اس کو سرمایہ کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے۔ پھر اس کاروبار کے اپنے اصول ہیں، اپنی شرائط ہیں۔ بنیادی طور پر جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے جو ہمارے ہاں معاملات میں ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی شریک یہ گارنٹی دیتا ہے کہ بھئی نقصان آپ کے ذمہ نہیں ہوگا، نقصان میرے ذمہ ہوگا۔ یہ کسی سے بھی انویسٹمنٹ کے طور پہ پیسے لیتے ہیں اور اس کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ بھئی نقصان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں آپ کا رسک انوالو نہ ہو، آپ کے سرمایہ جو ہے وہ یعنی وہ رسک پہ نہ لگا ہو، اس میں آپ نقصان برداشت کرنے کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہوں یا کوئی آپ کو گارنٹی دے رہا ہو، تو ایسا کاروبار حلال نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ نفع کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سرمایہ کو، آپ اپنے رسک کو جو ہے وہاں پہ انوالو کریں۔ تو یہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، میں نقصان کا ذمہ دار ہوں، ایسی شرکت درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح نفع کے اندر بعض لوگ فکس کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے دیں گے، تو آپ کے سرمایہ جو ہے اس کے پرسنٹیج کے حساب سے ہم آپ کو اتنا دیں گے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ فکس کریں گے پھر بھی یہ نفع حلال نہیں ہوگا۔ نفع کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پرسنٹیج کے حساب سے طے کریں، جو ایکچوئل پروفٹ ہے، جو اصل نفع حاصل ہوگا۔ ظاہر اکثر نفع تب حاصل ہوگا کہ جب آپ کاروبار میں سے اس کے ایکسپینسز نکالیں گے، اخراجات نکالیں گے، اس کے بعد جو آپ کی ایکچوئل اماؤنٹ حاصل ہوگی جو پروفٹ کی شکل میں ہوگی، اس کو ہم ایز پر ایگریڈ جو پرسنٹیج ہے اس حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ اور اسی طرح یہ شرط بھی اس کے اندر رکھی جائے کہ بھئی نقصان کے آپ ذمہ دار نہیں ہو، یہ شرط بھی درست نہیں۔ عام طور پہ یہ 2 باتیں
بہت زیادہ جو ہیں ہمارے کاروباری سیکٹر میں ہوتی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی پارٹنرشپ درست نہیں ہوگی۔ باقی شرکت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت ساری اس کی اقسام ہیں، تو ان کو بقدر ضرورت جب آپ کو ضرورت ہو کاروباری معاملہ کرنے کی، تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی مستند عالم سے، کسی مستند مفتی سے، جو بھی جس کو بھی آپ مانتے ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے اپنے کاروباری معاملات کو درست کریں تاکہ آپ کا کاروبار حلال ہو اور بابرکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔